خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا ہم ویڈیو جو ہے وہ یو ایس کانگریس کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبر فرام کیلیفورنیا روہت کھنہ، رو کھنہ زیادہ تر ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی ویسٹ بینک پہ فلسطینیوں کے ساتھ جو وزٹ ہوئی، دیکھیں وہ امریکن کانگریس کے دو ہاؤس ہیں، سینٹ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے اندر جتنی بھی امریکن سٹیٹس ہیں 50 ہیں شاید، تو دو دو ممبر ہوتے ہیں ایکول، اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں جتنی پاپولیشن ایک سٹیٹ کی ہو اتنے اس کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں۔ تو روہت کھنہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے الیکٹ ہو کے ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ممبر ہیں۔ وہ ان چند امریکن پولیٹیشنز میں سے ہیں جو کھلم کھلا دلیری سے اپنے ضمیر کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اور ان کی کئی پوزیشنز میں نے یہ آج کی تیاری کے لیے دیکھی، اور مجھے ایک بہت بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے گرینڈ فادر، وہ بھیرا جو ہمارے ویسٹ پنجاب سے ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ ہندوستان کی فریڈم سٹرگل میں انہوں نے حصہ لیا، 2 سال جیل بھی کاٹی انگریزوں کی، ہاں جی، اس آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ خیر یہ پارٹیشن ہو گئی، یہاں سے یہ لوگ موو کر کے انڈیا میں چلے گئے، وہاں سے ان کے فادر جو ہیں وہ شاید کیمیکل انجینئر تھے یا کچھ، وہ 1968 میں شاید یا 78 میں امریکہ آ کے سیٹل ہو گئے، اور روہت کھنہ جو ہیں وہ لائر بھی ہیں بائی ایجوکیشن، قابل اسٹوڈنٹ رہے۔ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، جیسا ممدانی جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں فرسٹ انڈین اوریجن کہہ لیں میئر آف نیو یارک سٹی، اسی طرح روہت کھنہ جو ہیں وہ انڈین اوریجن، پنجابی اوریجن بیسکلی سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو جب یہ ٹرمپ نے امریکن پالیسی بدل کے جو ہے تیل اویو کی بجائے امریکن ایمبیسی کو موو کیا جیروسلم میں، تو روہت کھنہ اور کچھ لوگوں نے اسے اپوز کیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ امریکن پالیسی کے خلاف ہے۔ پھر روہت کھنہ نے اوپنلی 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر 2025 میں اور اس سے پہلے بھی پوزیشنز لیں، اور جو وہ غازہ میں ظلم ہو رہا ہے اس پہ وہ ان کی آواز بڑی اونچی آواز ہے۔ ابھی پچھلے دنوں شاید کل تک ہی یا پرسوں تک وہ یہاں اسرائیل آئے، اور انہوں نے ویسٹ بینک جہاں پہ آکوپائڈ ایریا ہے پیلسٹائن کا، وہاں جانے کے لیے وہ موو کیے، لیکن انہوں نے بتایا کہ IDF، یہ جو ان کی فوج ہے، آکوپیشن آرمی، ان کے 4 سولجرز نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی وہ جو وہیکل تھی اسے روکا، اور پھر جب وہ وہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ یہ جو ہیں سیٹلرز، اسرائیلی سیٹلرز، زائنسٹ جو ہیں، انہوں نے بدتمیزی کی، اور کوئی خیال نہیں کیا کہ ہی از اے ممبر آف دا US کانگریس۔ انہوں نے کہا پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا براؤن رنگ جو ہے وہ بھی میرے خلاف استعمال ہوا، یعنی اسرائیل کی ساری پالیسیز بالکل وہی ہیں جو کہ نازیز کی پالیسی ہوتی تھی یہودیوں کے خلاف،
کہ یہ ایک ایرین ریس سپیریئر ہے، یہ جو یہودی ہیں یہ تو نان ایرینز ہیں، یہ سیمائٹس ہیں، یہ ایک انفیریئر اسٹیک ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی ریس ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا تو بتایا گیا کہ کس طرح بری طرح یہ جو سیٹلرز ہیں اسرائیلی اسٹیٹ کی بالکل مرضی کے مطابق، یعنی انہیں کھلم چھٹی دی ہوئی ہے، وہ آ کے یہاں پہ جو یہ فلسطینی رہتے ہیں ان کے گھر کا پانی بند کر دیتے ہیں، ان کی جو یہ کھیتی باڑی ہے اس میں سیبوٹاج کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ وہ ایک کسی فلسطینی کو ملے، پیلسٹینین کو، جس کے بیٹے کو مار دیا انہوں نے، آئی ڈی ایف اور سیٹلرز نے، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ تو میں اس اپنی ویڈیو کے ساتھ ان کا لنک بھی بھیج دیتا ہوں، آپ ان کی اپنی بات سن لیں۔ روہت کھنہ انہوں نے برنی سینڈرز کی سپورٹ کی پریزیڈینشل الیکشن میں، ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے۔ تو ڈیموکریٹک پارٹی میں اب آواز اٹھ رہی ہے کہ اسرائیل کی ون سائیڈڈ انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے اس کو روکا جائے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کیا جائے۔ یاد رہے کہ 1976 کے بعد UN ریزولوشنز کے مطابق اور اس کے بعد جنرل اسمبلی کے کئی ریزولوشن ہیں، سیکورٹی کاؤنسل کے بھی، اور کہ یہاں پہ ایک 22% جو رہ گیا ہے، جو آکوپائڈ ایریا جسے کہا جاتا ہے آفٹر 67، وہاں پہ فلسطینیوں کی ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اور روح کھنہ جو ہیں وہ وہاں پہ گئے، ان کے ساتھ ریسسٹ بیہیویئر کیا گیا۔ یہ آئی ڈی ایف جو ہر جگہ پہ غازہ میں انہوں نے ان کے الفاظ ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہی سیز دس از جینوسائیڈ۔ اتنا ان ہیومن ٹریٹمنٹ انسانوں کا جو ہو رہا ہے آکوپائڈ ایریاز میں اور جنرلی فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل میں، اس کو انہوں نے انکنڈیشنلی کنڈیم کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے ایک اور بات بھی بتا دوں، روہت کھنہ از اے کرٹک آف ہندتوا پالیسیز، ہی بلیوز ان سیکولرزم، ان پلورلزم، کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ پلورلزم کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ریلیجیس، ایتھنک، لنگوسٹک گروپ کے آپ ممبر ہوں، ریاست کے سامنے آپ سب ایکول ہونے چاہیے۔ تو اس بنیاد پہ وہ انڈیا کے اندر جو یہ ہندتوا سیاست ہے جو مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے، وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اسی طرح وین عمران خان ایز پرائم منسٹر آف پاکستان وینٹ ٹو انڈیا، تو روح کھنہ انہیں بھی ملے، اور ان کی کوشش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ دوستانہ ہو جائیں۔ تو روح کھنہ کو آئی سلوٹ۔ جو بندہ اپنے ضمیر کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پھر کانسیکوینسز ہیں کہ اس کے اوپر الزام بھی لگتا ہے اینٹی سیمائٹ کہ یہ یہودیوں کے خلاف ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو فیس بھی کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ نیو یارک کے جو میئر ہیں ممدانی، یہ بھی ویسٹ بینک میں جا کے اور غازہ میں اگر ممکن ہو جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ امریکن جمہوریت جیسی بھی ہے، وہاں پہ یہ لوگوں کی مرضی کے ساتھ الیکٹ ہو کے آپ آ کے اپنی آواز تو ریز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پینٹاگون کی سیاست اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی جو سیاست ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ڈومینیٹڈ بائی رائٹ ونگ وائٹ سپریمسٹ، ہاں جی، وہ بھی ہمیں سیاست سمجھ آتی ہے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ایک اوپن سوسائٹی ہے، تو روح کھنہ جیسے دلیر آدمی بھی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں کوئی دور سے بھی کمیونلزم کا اثر نہیں ہے، وہ انسان دوست ہیں،
اور اس کے لیے آئی وانٹ ٹو سیلیوٹ ہم. مجھے بھی میرے میں بہت برائیاں ہوں گی، بہت خرابیاں ہوں گی، لیکن جہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو، کمزور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، بے بس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہو، تو کسی طرح سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی اس کا حصہ ہوں. لیکن رو کھنہ جیسے، ممدانی جیسے لوگ جو ہیں وہ پبلک سپورٹ سے آگے آئے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے اس میں اور بھی زیادہ اثر ہے. تو وی شوڈ ناٹ گیو اپ دا اسٹرگل فار این انڈیپینڈنٹ سوورن پیلسٹینین اسٹیٹ وچ از دیئر برتھ رائٹ. آکوپائڈ ایریا سے اسرائیل کی حکومت ختم ہونی چاہیے، آکوپیشن ختم ہونی چاہیے، اور فلسطینی اور اسرائیل اسٹیٹ کو امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. باقی عرب ملک بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور ایران بھی ایکسیپٹ کر لے گا. ایران کی بھی اپوزیشن تو یہی ہے نا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو بھی مان لیا جائے، اور فلسطینیوں کا جو حق ہے ایک اپنی اسٹیٹ کا، اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے. سو رو کھنہ، آئی وانٹ ٹو سیلوٹ ہم فار دا بریوری ہی ہیز شون. اور ان کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں، آپ یہ بھی دیکھیں. اور ساتھ ساتھ دوستو، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. آپ کی سبسکرپشن سے یہ ممکن ہوتا ہے میرے لیے کہ میں اپنا پیغام زیادہ تر لوگوں تک پہنچا سکوں. تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل ایز ویل. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ.